بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 5 ہے آج۔ اس میں آپ فائل کے بارے میں سیکھیں گے۔ فائل وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، اس کو ہم فائل کہتے ہیں، اور فائل عموماً مرفوع ہوتا ہے۔ تو جب بھی فائل ہوگا ہم اس کی مرفوع حالت لگائیں گے۔ جملہ اسمیہ میں جمع فائل کے ساتھ جمع فعل ہوگا، لیکن جملہ فعلیہ میں ہمیشہ جو فعل ہوگا وہ مفرد ہوگا۔ اچھا، یہ جو فائل ہے یہ اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، بالکل، فائل کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور فائل کو جو ہے مبتدا بھی کہتے ہیں۔ عربی میں مبتدا، ویسے جو اصل میں فائل ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ جملہ فعلیہ میں ہم کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے دو حصے ہیں، ایک ہے فائل اور دوسرا ہے مفعول، یا فعل اور مفعول کہہ دیتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ میں ہم دو حصے کہہ دیتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ پڑھیں اس کو ذرا، کیا لکھا ہے۔ In this lesson we will learn the following: the file, the subject of a verbal sentence. اچھا، یہ verbal sentence کی بات ہو رہی ہے۔ We have already learned that in Arabic there are two types of sentences, the nominal and the verbal. The nominal sentences come with a noun and the verbal sentence commence with a verb. The subject of a verbal sentence is called al-failu. Sahaba Bilalun. Bilal went. Acha ji, the file is marfu. The file can be a pronoun also. Say pronoun hua hiya huma, like this tarah. بالکل، لیکن اس میں وہی بات ہے، اس پروناؤن کی حالت تو اس میں مختلف ہوگی نا، وہ جڑا والا ہوگا۔ اس میں وہ اٹیچ پروناؤن لگیں گے نا، متصل لگیں گے۔ وہی، ہاں وہی ہے، اٹیچ پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ذهبوا they went. The file is wow. ذهبت they went, the file is da. ذهبنا we went, the file is na. Note that in ذهبت طلابو the students went, the verb ذهبا has no wow at the end because ذهبوا means they went, and if we say ذهبت طلابو it means the student went. This is not correct because there cannot be two files for a verb. اچھا جی، but we can say at-tulabu zahabu. اچھا، جملہ اسمیہ میں یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ بالکل، اگر جملہ فعلیہ میں وہ اس طرح نہیں لکھ سکتے، جملہ اسمیہ میں جو ہے نا وہ لکھا جا سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ جو فعل ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے۔ Tulabu is mubtada and this sentence zahabu they went is khabar. Same applies to the third person feminine also. Al bannatu zahabna the girls went. اچھا جی، zahabatil banatu یہ سنگولر مفرد ہی ہوگا۔ بالکل، صحیح ہے، یعنی کہ جو وربل سینٹینس ہوگا وہ سنگولر جو ہے مفرد فارم لگے بالکل جمع کے لیے۔ بالکل، نبیل سینٹینس سے الطلاب ذهبوا، وربل سینٹینس سے
ذهبت طلاب. دونوں کا مطلب الطالبات ذهبنا. الطالبات ذهبنا. ذهبت الطالبات. We cannot use plural verb in verbal sentences. آگے ہے مفعول بھی. مفعول بھی آپ کو پتہ ہے آبجیکٹ آف دا سینٹینس کو مفعول بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اور اگر مفعول بھی کوئی ضمیر ہو تو پھر آپ نے ضمیر کی منصوب والی حالت لگانی ہے. ٹھیک پڑھیں سے. The مفعول به, the object. The مفعول به is mansub. فتح الولد الباب. The boy opened the door. Here al-baba is مفعول به. مفعول به وہ ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. And so it is mansub. Here are some more examples. رأيت حامد. میں نے حامد کو دیکھا. اس میں حامد ہو جائے گا مفعول به جی. بالکل. سألت المديرة زینب. The headmaster asked about the زینب. زینب ہو جائے گا. زینب مفعول بھی. ٹھیک ہے. شرب الرجل الماء. The man drank the water. اس میں ماء ہو جائے گا. ٹھیک. سأل الولد أمه. اچھا boy asked his mother. اس میں امه ہو جائے گا. ٹھیک. Note that in the last example maruf bihi is also, and so it takes the ending. فتح ending. That pronoun who is not a part of it. Mahu, his mother. Here are some examples of this kind. رأيت بيتك. اچھا اس میں کا جو ہے یہ مفعول به ہے. ٹھیک ہے. اچھا فتحت طلاب کتابو. طالبو. طالبو. فتحت طالبو کتابہو. اس میں ہو جو ہے یہ ہے. کتاب جو ہے وہ مفعول بھی ہے. کتاب. اچھا اس کی کتاب. ہاں جی. تو اچھا جی یہ پورا ہی ہو جائے گا نا کہ اس کی کتاب یا صرف کتاب ہی ہے. خالی کتاب کے اوپر ایکشن ہوا ہے, اس پر ایکشن کوئی نہیں ہوا تو ہم کہیں گے کتاب مفعول بھی ہے اونلی. صحیح ہے. The مفعول به can be pronoun. اچھا جی رأيت بلالا وسألته. I saw Bilal and asked him. اچھا جی وسألته اور اس سے پوچھا. بالکل. میں نے اس ان میں سے پوچھا. اس میں ہو ہی آ جائے گا نا. بالکل. ہو جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک. تنوین کا مطلب آپ کو پتہ ہے, تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون سکون. ٹھیک ہے. جہاں کہیں تنوین ہو تو اس کا مطلب ہوگا وہاں پہ کیا ہے, نون سکون. اب جب نون سکون الف لام کے ساتھ آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سکون والا حرف الف لام کے ساتھ آتا ہے تو ہم کسرہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اصل میں نون سکون ہی ہے. تو سکون اور الف لام جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کسرہ پڑھتے ہیں حامدون الماء. ٹھیک ہے. یہ چیز اس نے آپ کو یہاں پہ سمجھائی ہے. بلالو نبنہ ہو فیصلو نل آزانہ. اور ایسے The noun of the tanween is followed by a kasra if the next word commences with the hamzatul wasl. یعنی کہ الف لام آ جائے گا تو. اچھا شارب حامدون الماء. اچھا جی here if the kasra is not added
it is difficult to pronounce the letter combination. अच्छा ये NL क्या होता है ये? नून लाम. नून लाम सही. This is called التقاء الساكنين. التقاء الساكنين. التقاء الساكنين, combination of two vowels letter. Whenever such a combination occurs, it is removed by inserting a kasra between them. Here are some more examples. मुझे उम्मीद है कि उर्दू में जो लफ्ज़ है ना सुकून वाला वो भी इसी जी। कानून से निकला होगा. जैसे दो सुकून इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह दो सुकने भी इकट्ठे नहीं हो सकती. सोकने तो 2, 3, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है, इकट्ठी नहीं हो सकती ना. लेकिन इकट्ठी नहीं हो सकती ना. हाँ, तो यहाँ पे भी वही मसला है, ये भी दो साकिन इकट्ठे नहीं हो सकते. सआला बिलालु लिब्नहु. ठीक है. समिया फैसलु निल अजाना. ठीक है. आगे आपको बता रहा है कि अरबी में जितने भी फेल हैं उनमें से मेजॉरिटी 3 हरूफ पर मुश्तमिल हैं, और उन 3 को हम पहले को फा से अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं जिसको इंग्लिश में फर्स्ट रेडिकल कहते हैं, दूसरे को अमूमन आइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको सेकंड रेडिकल कहते हैं, और तीसरे को अमूमन लाम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम थर्ड रेडिकल कहते हैं. पहले और आखिरी पे फेल माजी में हमेशा फतह होगी, दूसरे पे कभी फतह कभी कसरा होगी. ठीक है, पढ़े चौथे पढ़े. We have learned earlier that the most Arabic words have only 3 letters which are called radicals. The first letter is called the first radical, the second radical is called the second radical, and the third radical is called the third radical. अच्छा जी, कतबा का is first radical, का is second radical. अच्छा जी, ba is third radical. Note that in the Madi, the first and the third radicals have fatah. The second radical may have fatah or kasra. अच्छा जी, fatah और kasra तो वो दमा पे तो ले लेता है. मसाल फाउला. फाउला. हाँ, फाउला के पैटर्न पे जो होते हैं. कौन सा होता है, कोई एग्जांपल दें. इसमें तो नहीं है. नहीं, वैसे भी आपके ज़हन में एग्जांपल है तो दे दें. फाउला के पैटर्न पे अब तो नहीं आ रहा ज़हन में. जैसे कारुमा है, वो करूमा नहीं है, शद्दा नहीं है बीच में, 4 हरफी लेटर. नहीं 3 है. कारूमा नहीं, चेक कर लेता हूँ. एक और चीज होती है लेकिन वो तब होती है जब बीच में हो हरफे इल्लत वाला हो या कुछ और लेटर हो, यानी असल कुछ और हो, हम लिखते कुछ और है. तो जो कारूमा है ये वैसे ये 4 हरफी हरफ है. जो आप कह रहे हैं ना कारूमा, वो 4 हरफी है असल में. उसमें से एक हर्फ जो है वो वाव में से हज़फ हुआ है. वाव वो देख लेता हूँ अभी. जो कारूमा है ना, कारुमा के इस पैटर्न पे ना और भी काफी हैं. वही है ना, उनमें कोई ना कोई जो हर्फ होता है या तो हज़फ होता है या फिर शद्दा होती है. क्योंकि उसे मैंने इसको जो है ना वो बड़ी तफसील से इसको जो है ना सारे इसके वो देखे थे ना. तो ये 3 है. इसके मैं आपको जो है ना और भी मिसालें देता हूँ. अच्छा, जो करूमा है इसमें एक और चीज होती है. फर्ज किया अगर आप कहें ना कारामा, तो ये होगा फेल मुतअद्दी. क्या होगा ये?
فعل المتعدی ہوگا. کیا ہوگا؟ فعل متعدی. اور اگر آپ کہیں کاروما پھر وہ ہوگا فعل لازم. کیا ہوگا؟ فعل لازم. فعل لازم اور متعدی میں فرق یاد ہے؟ اب تو یاد نہیں ہے. کوئی ویسی تکا چھوڑنا چاہنے. نہیں لازم ابھی. میں ہمیں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ فعل المتعدی میں مفعول بھی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کاروما، وہ اصل میں کاراما ہی ہے. کیا ہے اصل میں؟ کاراما. کرما. دوسرے کے اوپر فتح ہے، دمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے لازم کی تو پھر ہم کہتے ہیں کاروما، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن اصل اس کی بھی فتح ہے. اصل کیا ہے اس کی؟ فتح. مجھے شک تھا کہ اس کے درمیان میں حرف علت حذف ہوا ہوا ہے، تو وہ حذف والا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. اصل میں اس کی بھی فتح ہی ہے. 3 فعل ہے کاراما، اور جو درمیان سے کوئی چیز حذف نہیں ہوئی، جب اس کی ہمیں لازم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کاروما کہتے ہیں. اب فرض کیا آپ کہیں ذہابہ، وہ گیا. سوال اس کے لیے آپ کو پھر یہ فعل المتعدی ہو گیا، آپ کو اس کے لیے چاہیے مفعول، لیکن آپ کہتے ہیں ذہوبہ، پھر تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ فعل لازم بن جائے گا. ٹھیک. کہانی کی سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہو گیا. آگے ووکیبلری پہ آ جائیں. اچھا جی. کسرا ہی بروکس انابون گریپس موزن بنانا سمیا he heard فاہمہ he understood keen pig فجر dawn شریبہ he drink حافظہ he memorized جواب answer سوال question ضربہ he beats حیۃ snake دخل he entered. اچھا جی. بقال گروزر اکلا ہی ہیٹ حسن اسٹیک غسلہ ہی واشڈ قہوہ کافی قتل ہی کلڈ خبز بریڈ دکان شاپ سبورت جیدن ویل رائٹنگ بورڈ. الدرس الخامس، 5th lesson. بسم اللہ کریں. اچھا جی. من فتح باب الفصل. اچھا جی. باب الفصل. اچھا جی. یہ اس میں بابل کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، باب کے اوپر فعل فتح کا ایکشن ہوا ہے. صحیح ہے. یعنی منصوب ہوتا ہے. بالکل. من فتح باب الفصل، کلاس کا دروازہ کس نے کھولا؟ ٹھیک ہے. انا فتحتہ، اس کو میں نے کھولا. اچھا جی. اس میں ہو جائے گا. بالکل، جو ہوا ہے اس کے اوپر فعل کا ایکشن ہوا ہے. ومن فتح النوافذ، اور کھڑکیاں کس نے کھولی؟ انا فتحتها، میں نے ان کو کھولا. من کسر هذا المکتب کسرتہ یا ہاشم، ہاشم کیا تم نے اس کو توڑا؟ اچھا جی. لا نہیں، انی ما کسرتہ، نہیں میں نے اس کو نہیں توڑا. خرج زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، کیا زکریا، حمزہ اور عثمان مکہ سے لوٹ آئے؟ لا ما رجعوا، نہیں وہ نہیں لوٹے. یا استاد خرج طلاب الجدود وذهبوا الى المدير، تو ٹیچر. اچھا جی.
استاد جو نئے اسٹوڈنٹ باہر گئے ہیں وذهب الى المدیر اور وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے تھے. فہمت الدرس یا طلحہ اور طلحہ کیا تم نے سبق سمجھ لیا؟ ٹھیک ہے. نعم فہمتہ جیدا ہاں میں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا. کتب تل اچھا جی اجوباتی ہے اجوبتا. اجوباتا یا فیصلو فیصل کیا تم نے سوال جواب لکھ لیے؟ لا ما کتبتها نہیں میں نے نہیں لکھے. لماذا کیوں؟ لأننی ما فہمت الاسئلۃ کیونکہ میں سوالوں کو نہیں سمجھا. اچھا جی. آفیستا سورۃ الفجر یا ابراہیم او ابراہیم کیا تم نے سورہ فجر حفظ کر لی؟ ابراہیم نعم حفظتها ہاں میں نے اس کو حفظ کر لیا. وحفظت سورۃ التین ایضا سورۃ التین ایضا اور سورۃ 3 کو بھی حفظ کر لیا. آگے ان سوالوں کے جواب لکھنے والا کام ہے، یہ بھی ٹک کراس لگانے والا کام ہے. اس میں وہ آپ کو مفعول بھی کے بارے میں سمجھائے گا کہ یہ ہمیشہ مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول بھی سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کے اوپر فعل کا کام ہو رہا ہو. اس میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا جی. قرأ یہ فعل ہے، طالب یہ فاعل ہے، اور القرآن یہ مفعول بھی ہے. قرأ طالب القرآن لڑکے طالب علم نے قرآن پڑھا. اچھا جی. گیا جی. قرأت القهوۃ شرب الضيف القهوۃ الدرس كتب المدرس الدرس. ٹھیک ہے. اچھا جی. فتحت آمنۃ الباب. صحیح. اچھا جی. قرأ فعل، طالب فاعل، القرآن مفعول به. عین الفاعل والمفعول به فی الجمل الآتیہ. فاعل کی اور مفعول بھی کی نشاندہی کرنی ہے نیچے والے جملوں میں. اچھا جی. کسرت طفل القلم لڑکے نے پین توڑا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے کسرہ جو ہے یہ فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. طفل فاعل ہو جائے گا، القلم مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. الطفل. اور طفل جو ہے یہ ہو جائے گا، فاعل ہو جائے گا. وصلت آمنۃ المندیل آمنہ نے رومال جو ہے دھویا. اچھا. غسلت یہ فعل ہو جائے گا، آمنہ جو ہے یہ فاعل ہو جائے گا. ایک منٹ. آمنہ فاعل ہو جائے گا اور مندیل جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا. اکل اسامہ العنب و اکلت زوجت الموزہ. الموزہ. زوجت الموزہ. ٹھیک ہے. جی. اسامہ نے انگور کھائے اور اس کی بیوی نے کیلے کھائے.
اکلا اس میں فعل ہو جائے گا، اسامہ مفعول ہو جائے گا، اور انبا جو ہے یہ مفعول بہی ہو جائے گا. اسامہ فاعل اکلا ہے. ہاں اسامہ فاعل ہے، انبا مفعول بہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اکلت یہ ورب ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا. زوجتہ یہ جو ہے فاعل ہو جائے گا. موضع جو ہے یہ مفعول بہی ہو جائے گا. اچھا جی. شربت البقرۃ الماء. شرب ٹھیک ہے. اس میں شربت جو ہے یہ فعل ہے، البقرہ فاعل ہے، الماء مفعول بہ ہے. ٹھیک. حافظہ حمزہ القرآن. اچھا یہ حمزہ نے قرآن حفظ کیا. حافظہ فعل ہے، حمزہ فاعل ہے، القرآن مفعول بہ ہے. ضربت فاطمہ تو بنتہا. اچھا جی. فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا. ایسی ہوگا نا ترجمہ اس کا. بالکل. اب دیکھیں انگلش میں سیدھا ترجمہ بن جاتا ہے کہ ہر ڈاٹر. ٹھیک ہے. اب ہر ڈاٹر وہ ہر صورت میں ہر ہی رہتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنی بیٹی کو مارا بنے گا اردو میں. ٹھیک ہے. تو اپنی اب جو ہے نا یہ فاطمہ کی طرف ہے، لیکن اپنی جو ہے نا وہ بڑا عجیب صحیح ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں اردو والا ترجمہ انگلش کی بنسبت آسان ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ہم نے کہنا ہو مثنیٰ کا ترجمہ کرنا ہو تو انگلش میں ہم کہیں گے یو. اب اگلے کو نہیں پتہ چلا کہ یو سے مراد مثنیٰ ہے یا یو سے مراد پلورل ہے، کیونکہ انگلش میں مثنیٰ اور پلورل ایک ہی چیز ہے. لیکن اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں آسانی سے آپ دونوں، آپ سب. تو بعض جگہ اردو فائدہ دیتی ہے، بعض جگہ انگلش فائدہ دیتی ہے. اردو میں اردو کے یہ ہے نا کہ جو یعنی کہ بڑے بڑے انگلش میں جن کو یعنی جیسے آپ نے بتایا ابھی اردو کیونکہ یہ اس میں ہمیں مہارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے الفاظ کی سمجھ ہوتی ہے، تو اس لیے اچھے جملے بھی بن جاتے ہیں. بالکل. جو انگلش میں ہم نہیں بنا سکتے نا وہ اردو میں خود بخود ہی بن جاتے ہیں. یہ بھی ہے. اچھا جی. اس میں ضربت فعل ہو گیا، فاطمہ فاعل ہو گیا. اچھا جی. یہ بنتہا جو ہے یہ مفعول بہ ہوگا. ٹھیک. آگے آپ کی آواز بند ہو چکی ہے. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟